فرمایا کہ اگر انہیں ملک بادشاہت دے دی جائے، یہ میں ابھی ریفرنس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ یہودیوں کے بارے میں ہے کہ اگر انہیں ملک دے دیا جائے، اور آج یہ شاہد ہے بات، جہاں وہ ملک بنا کر بیٹھے ہیں وہ ان کا ملک نہیں ہے، وہ قابض ہیں۔ وہ کیا ہے؟ قابض ہیں۔ ایک مسلمان زمین پر، مسلمانوں کے ملک پر وہ قابض ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر انہیں انڈیپینڈنٹ ایک کنٹری دے دی جائے، ایک ملک اور حکومت دے دی جائے، تو پھر وہ کیا کریں؟ ان کی فطرت یہ ہے، ان کی نیچر یہ ہے، ان کے اندر یہ عادت ان کے خون میں بسی اور رچی ہوئی ہے کہ پھر یقیناً کنٹری سے مراد، دینے سے مراد ایسا نہیں ہے کہ انہیں حکومت دے دی جائے۔ جو حاکم وقت ہوتا ہے وہ اس ملک کے سارے وسائل کا مالک ہوتا ہے، اس پر قابض ہوتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیماری مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے۔ لیبیا کے صدر صاحب جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ میرے آباء و اجداد نے اس کنٹری کے لیے خون بہایا ہے، لہذا میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، یہ میری ملکیت ہے، وراثت میں ملا ہے مجھے۔ یعنی جو چیز وراثت میں ملے، اس کا مطلب ہے اس کے سارے وسائل پر بھی اس کا اختیار ہوتا ہے، اسے وہ اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے، اپنی خوشی کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنے لیے آسائش کے لیے اسے استعمال کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر اسلامی ملک، ہمیں دوسروں کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو آگ لگی ہے اپنے ہی گھر سے، اپنے ہی گھر سے ہمیں آگ لگی رہی ہے۔ اور آپ چھوٹے سے چھوٹے کسی ملک میں چلے جائیں، پاکستان کی بات کر لیں، جتنے حکمران امیر ہو گئے کیا اتنے عوام بھی امیر ہو گئے؟ جتنے حکمرانوں کے رشتے دار امیر ہو گئے کیا اتنے یہ ملازمت کرنے والے لوگ بھی اللہ ماشاءاللہ جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر کرپشن کی وہ ہو گئے ہوں گے؟ ایک دیانتدار آدمی، ایک خدا خوفی رکھنے والا شخص، میرا یہ خیال ہے بلکہ میرا یہ تجربہ ہے، اس کی 2 وقت کی روٹی اور مشکل سے اپنے بچوں کی تعلیم پوری ہو رہی ہے۔ تو جب یہ ان کو ملک دے دیا جائے تو انسانی فطرت، وہ یہودی نسل جو ہے، وہ جو یہودی خون ہے، وہ حکمرانوں کے اندر آ جاتا ہے، اور پھر تو اس ملک کے سارے وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں، اس ملک کے جتنے معدنیات ہیں اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، جتنے اس کے وسائل ہیں جہاں سے جنریٹ ہوتی ہیں چیزیں اس پر وہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور پھر لوگوں کو کیا دیتے ہیں؟ یقیناً وہ اس کو استعمال کریں گے اپنے لیے، تو پھر ہی لوگوں کو دیں گے نا جو بچے گا۔ پھر وہ اپنے بینک بیلنس بناتے ہیں، پھر وہ اپنی فیکٹریاں بناتے ہیں، پھر وہ اپنے بچوں کے نام بناتے ہیں، پھر وہ اپنے عزیز و اقارب کے نام بناتے ہیں۔ تو جو انہیں وقت ملتا ہے، سال میں 2 سال یا 5 سال، اس کو وہ آخری موقع جانتے ہوئے وہ سارے وسائل جو ہے وہ ان کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے، یہ فطرت بن جاتی ہے، یہ نیچر بن جاتی ہے، یاد رکھیں پھر چند انڈیویجول، چند افراد، پھر چند خاندان تو ترقی کر سکتے ہیں، پورے ملک کے اندر خوشحالی نہیں آ سکتی، ہر شخص خوشحال نہیں ہو سکتا، پھر ہر شخص کے گھر میں چولہا یا آسائش نہیں آتی، چولہا نہیں جلتا اس کا، اور پھر اس کے اندر آسائش نہیں آتی، پھر دولت جو ہے وہ سینٹرلائز ہونا شروع ہو جاتی ہے، چند خاندانوں کے اندر سینٹرلائز ہوتی ہے، اور سینٹرلائز ہونے کے بعد سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ پھر وہ ملک سے باہر جانا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ ملک کے اندر کام کسی کے نہیں آتی۔ اور آج تمام اسلامی ممالک کا کم و بیش یہی حال ہے کہ ان کے جو وڈیرے ہیں، ان کے جو حکمران ہیں، ان کی جائیدادیں بارش پڑی، اور آپ جتنے یہ تبدیلی آ رہی ہے دنیا کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر، وہاں سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ حکمران بڑے بڑے قارون ہیں، اور یہ اس ملک کی جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق سے بھی محروم رکھا ہوا ہے۔ پھر جب انہیں یہ ملک مل جاتا ہے، اور پھر اس ملک پر یہ بڑی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، اور آج بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمیں یہ کوئی پلیٹ میں رکھ کے کسی نے نہیں دیا، یہ حکومت کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی، اس میں بڑی جدوجہد ہے، اس میں ہمارا خون ہے، اس میں ہمارے شہداء ہیں، تو پتہ نہیں کیا کیا یہ جسٹیفیکیشن دینے کے لیے کہ ہمارا اس پر حق ہے اور کسی کا کوئی حق نہیں۔
نہیں ہے۔ جو شخص اپنی زندگی دیتا ہے، اب بات کریں اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان کی، کیا اس نے اپنی زندگی نہیں دی اس ملک کو؟ اس نے اپنا ذہن اور دماغ نہیں دیا اس ملک کو؟ اور جب اس سے یہ سوال کیا گیا کہ تمہیں کسی عمل کا، کسی کام کا پچھتاوا ہے، تو اس نے برملا یہ کہا، ہاں پچھتاوا یہ ہے اس قوم کے لیے، اس عوام کے لیے، پاکستان کے لیے کام کرنے کا پچھتاوا ہے۔ آپ جو بندہ اپنی جوانی بڑھاپے تک دے کر یہ بات کرتا ہے، اس کے احساسات کو سمجھ سکتے ہیں۔ کیا اس کا حق نہیں ہے اس ملک کے وسائل پر؟ کیا اسے نہیں کہ عزت کی زندگی ملے؟ اور پھر اس نے کہا، جب یہ اس سے پوچھا گیا کہ کوئی ایٹمی ملک ہے ہمارا اور اس میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، تو کوئی طریقہ ہے کہ جس سے اس کا اندھیرا ختم ہو جائے؟ تو اس نے کہا طریقے بڑے ہیں، لیکن اوپر نااہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اقربا پروری کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کچھ بتائیں؟ تو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے کہا اب ہم اس قوم کو کچھ نہیں بتائیں گے، اب ہم لے کے مر جائیں گے، قبر میں لے جائیں گے، لیکن اس قوم کو نہیں بتائیں گے، کیونکہ یہ قوم بے مربت ہے، یہ اپنا ہماری کسی کی قدر کرنے والی نہیں ہے، تو اس کو تو ہم نے صدر نہیں بنایا۔ کیا وہ اس کا اہل ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو تو ہم نے نہیں بنایا، اس کو تو ہم نے بند رکھا، 6-7 سال اس بیچارے کو بند رکھا، اور بند جس نے رکھا اسے ہم نے پروٹوکول دے کے، اور آج بھی ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں بیرون ملک۔ یہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور ہماری کنٹری کے ساتھ۔ تو یہ ہے وہ بات جو اللہ نے فرمائی، اگرچہ یہ یہودیوں کی ہے لیکن انسانی فطرت تو ایک ہے نا، انسانی فطرت۔ اور قرآن صرف یہودیوں کی مذمت کے لیے نہیں آیا، قرآن مجید تو قیامت تک کے لیے آیا۔ اس لیے جب بھی ہم یہ آیت پڑھیں گے، جہاں پر آتی ہوگی وہاں یہ آپ کو امپلیمنٹ کرنی پڑے گی۔ تو پھر جب وہ اپنے لیے یہ وسائل کو استعمال کرتے ہیں تو پھر جو بچ جاتا ہے اس کے لیے کیا؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ، پھر تمہاری فطرت یہ ہے کہ تم نہیں دو گے، نہیں دو گے، روک کے رکھو گے لوگوں کو، الناسا لوگوں کو، نکیرا ایک تل کے برابر۔ اب دیکھو نا، جتنے ملک کے وسائل ہیں، جتنا آپ کا بجٹ بنتا ہے، اس میں سے عوام کے لیے کتنا دیا جاتا ہے، وہ تل ہی بنتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ یعنی وہ تل کے برابر ہی بنتا ہے۔ اور نکیر عربی میں کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی پر جو ایک چھوٹا سا نشان ہوتا ہے، گٹھلی پر کھجور اوپر سے کھا لینے کے بعد جو اس کے اندر سے گٹھلی نکلتی ہے نا، اس پر جو چھوٹا سا نشان ہوتا ہے اسے نکیر کہتے ہیں۔ یعنی اتنا بھی تم عوام کو نہیں دو گے، اور آج یہی ہو رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے۔ عوام کے لیے کچھ نہیں ہے، اور چند لوگوں کے لیے لاکھوں روپے علاج کے لیے ہیں، اربوں روپے کے ان کے لیے گھر بن رہے ہیں، اور شراب دکان کا ایک بھی گھر بنا نہیں ہے۔ چند لوگوں کے لیے لاکھوں روپے کے اسکول کے پروجیکٹ بن رہے ہیں، اور کروڑوں لوگوں کے لیے اسکول نہیں ہے۔ چند لوگ اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس ملک میں، ہزاروں روپے مہینے کی فیس دے کر، اور جن کو ہم نے مفت تعلیم دی ہوئی ہے ان کو ہم بھکاری بنا رہے ہیں، ان کو ہم کلرک بنا رہے ہیں۔ وہاں تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ایکویلٹی نہیں ہے۔ تو جب دولت سینٹرلائز ہو جاتی ہے تو ملک کے اندر نہ سماجی انصاف ہوتا ہے، نہ سوشل جسٹس ہوتا ہے، نہ اکنامک جسٹس ہوتا ہے، اور ملک کے اندر صرف افراتفری اور تفریق پیدا ہو جاتی ہے، طبقاتی نظام آ جاتا ہے، اور مختلف طبقے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے، جب بھی اسے ملے گا، جب بھی وہ قبضہ کرے گا وسائل پر، تو دوسروں کو نہیں دے گا، اور ہر کام کرے گا عوام کے لیے۔ جو بھی وہ کام کرے گا نام عوام کا لے گا، لیکن عوام بیچاری کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب اس کا ایک نتیجہ کیا ہوگا؟ اگلی آیت میں اس کا ذکر کر دیا، فرمایا ہم یحسدون الناس، پھر یہ لوگ جن کے پاس اتنا کچھ ہے پھر بھی یہ حسد ہے، پھر بھی یہ کسی کو اچھا کھاتا ہوا دیکھتے نہیں ہے۔ اور آپ اگر لوور طبقے کے، لوور کسی اسکیل کے ہیں کسی دفتر میں، تو بڑے صاحب کے پاس اگر گاڑی ہے اور آپ نے بھی لے لی تو وہ تو آپ کی گاڑی دیکھ کر جی خوش ہوگا، جل جائے گا، اس نے بھی گاڑی لے لی، بھائی کیا وہ انسان نہیں